الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو ویڈیوز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے کا بیان کیا تھا میں نے، اور ان سے متعلق جو واقعات تھے، جو حدیث تھی وہ بھی، اور جو روایات تھی وہ بھی بیان کی۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر معافی مانگی اور دعا کی، اس کا جو ہے وہ واقعہ احادیث کی روح سے بیان کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیبر کے یہودی غطفان قبیلے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے۔ جب بھی دونوں کا سامنا ہوا، یہودی شکست کھا گئے۔ پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، ہم تجھ سے امی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، جنہیں تو نے آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے، کہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ راوی کہتے ہیں، جب بھی وہ دشمن کے سامنے آتے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور بنو غطفان قبیلے کو شکست دی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہو گئے تو انہوں نے تعصب کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، حالانکہ اس سے پہلے اے محمد، وہ خود آپ کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ اس کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبیلہ ادس و خزرج پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے ظاہر کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، اے یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ جب ہم اہل شرک تھے تو تم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پر فتح مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور سیرت کو ہم پر پیش کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر سلام بن مشکم نے کہا، یہ وہ نبی نہیں جن کا ذکر ہم کرتے تھے، اور جو صفات ہم بیان کیا کرتے تھے وہ ان میں نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب یعنی تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ جب ان کے پاس وہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے، جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے۔ بس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس واقعے کو امام ابو نعیم طبری اور ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل یہود کہا کرتے تھے، اے اللہ، ہمارے لیے اس نبی امی کو بھیج جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ ان کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے، یعنی ان کے وسیلے سے دشمنوں پر غلبہ مانگا کرتے تھے۔ اسے امام بہقی اور طبری نے روایت کیا ہے۔ اب میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ابو اسحاق کرشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں مدینہ منورہ میں ہمارے پاس ایک آدمی تھا، جب وہ کوئی ایسی برائی دیکھتا جسے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا، اے صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رفقا، اور اے ہمارے مددگار، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حالت پر نظر کرم فرمائے۔ اب میں آپ کو ابھی چند مہینے پہلے کے کچھ واقعات سناتی ہوں۔ ایک بہن نے کانٹیکٹ کیا اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی بہت سی غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور بہت تکلیف میں ہے،
تو انہیں میں نے یہی کہا کہ آپ استغفار پڑھیں، تہجد کی نماز، اینڈ ساتھ میں آپ یہ درود شریف پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ آپ کی حالت پر نظر کرم کریں اور آپ کے حق میں دعا کریں۔ تو آئی تھنک ابھی انہیں کچھ دن ہی گزرے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کی حرکتیں وہ تو وہی کی وہی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ پہلے جو میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور ایک مایوسی کی حالت میں رہتی تھی، میرے دل میں بہت درد تھا، مجھے بے سکونی تھی، وہ اب میری حالت ختم ہو گئی ہے۔ اب میرے دل میں نہ صرف سکون ہے بلکہ ایک مجھے قرار سا آ گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہن کے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر کسی ملک میں رہتے تھے اور وہ بالکل بھی ان کو اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس رہنے کے لیے نہیں بلاتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہ صرف ان کے ہسبینڈ نے سم ہاؤ ان کو بلایا دوسرے ملک میں، بلکہ جب انہوں نے بھیجنا چاہا ان کو واپس، تو اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی کچھ ایسا وسیلہ بنا دیا کہ ان کی ساس نے کہا کہ ابھی اس کو مت بھیجو، یعنی اپنی بیوی کو وہ مت بھیجے۔ تو وہ بہن اور ان کی بیٹی جو ہے اب اپنے میاں کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہن ہے، ان کے رشتے کا مسئلہ تھا، تو الحمدللہ ان کے رشتے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک اور بہن نے مجھے بتایا کہ جب سے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو نہ صرف ان کو نوکری مل گئی بلکہ ان کا رشتہ بھی پکا ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ سم ہاؤ میرے پاس جتنے بھی نمبرز تھے آپ لوگوں کے جن کو میں واٹس ایپ پر درود شریف کی اور دوسری صوفیزم سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھیجتی ہوں، وہ سب سم ہاؤ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، بس ڈسٹریبیوشن لسٹ بنی ہوئی ہے تو اس میں بھیج دیتی ہوں، اور جو پرانے میسیجز تھے آپ لوگوں کے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کریں، آپ کو ویڈیو تو آ رہی ہوگی لیکن جب آپ مجھے کانٹیکٹ کریں یا کچھ لکھتے ہیں تو پلیز اپنا نام ضرور لکھ دیا کریں۔ بہت سے لوگ جن سے میں نام پوچھ چکی ہیں اور وہ مجھے بتا چکے ہیں، آپ لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی لوگ جن سے میں نے نام نہیں پوچھا، تو آپ لوگ پلیز مجھے اپنا نام لکھ دیں تاکہ میں آپ کے ناموں کے ساتھ آپ کے نمبر سیو کر لوں۔ اچھا، ایک اور بات ایڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اکثر مجھے سوال کرتے ہیں صوفیزم سے ریلیٹڈ، اور تو مجھے اس میں اتنا زیادہ خود کوئی زیادہ نالج نہیں ہے۔ میں خود ابھی ان باتوں کو سنتی ہوں، سیکھ رہی ہوں، لرن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو زیادہ تر میں جن کو فالو کرتی ہوں، جن کی بکس بھی میں نے بہت پڑھی ہیں، آسان زبان میں ہیں، ان کا نام ہے شیراز شوکت چشتی صابری، اور بہت محترم ہے میرے لیے۔ ان کی بکس ماشاءاللہ بہت آسان ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے کشف المحجوب کو بھی آسان اردو میں لکھا ہے، اس کی تشریح کی ہے، تو ان کے جو چینل کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی تلقین کریں، اور خاص طور پہ وہ تمام لوگ کہ جو صاحب اولاد ہیں، تو آپ اپنی اولاد کے سامنے بہت سارا درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ کی اولاد بھی وہی کرے گی جو وہ آپ کو کرتا دیکھے گی، چاہے آپ اسے کہیں چاہے آپ نہ کہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔